سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار ایک ہی طرح کا ہو، ہر ایک کے ساتھ محبت کے اظہار کا انداز ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی شخص اگر اپنے بچے سے کس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں سے محبت کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے، لیکن وہی بندہ اپنے استاد سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن استاد سے محبت کے اظہار میں کیا وہ انداز اختیار کرے گا جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ نہیں۔ والدین سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن کیا محبت کے اظہار میں، والدین کے سامنے محبت کے اظہار میں وہ انداز اختیار کرے گا جو انداز اپنے بچوں سے محبت کے اظہار میں اختیار کرتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرے گا تو وہ بے ادبی کہلائے گی کہ بھئی ایک بچے کو جس طرح آپ بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، چاکلیٹس دیتے ہیں، اگر اس طرح محبت کا اظہار آپ اپنے استاذ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ کرنے لگ جائیں تو یہ بے ادبی کہلائے گی۔ کیوں؟ کہ آپ نے یہاں پر محبوب کے مقام کا لحاظ نہیں رکھا۔ دو چیزیں ہیں، دو بنیادیں ہیں، جن دو بنیادوں پر ہی یہ طے ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کس طرح ہو۔ ایک ہے محبوب کا مقام و مرتبہ، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے محبت کے اظہار کا انداز اختیار کیا جائے گا۔ جس طرح بچہ ہے اس کے ساتھ جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ والدین کا مقام اور مرتبہ دوسرا ہے۔ استاذ کے ساتھ وہ انداز اختیار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ استاذ کا مرتبہ و مقام دوسرا ہے۔ وہاں پر دوسرا انداز اختیار کرنا ہوگا محبت کے اظہار کا، چونکہ مقام و مرتبے میں ڈفرینس ہے۔ تو ایک بنیاد تو یہ ہے۔ دوسری بنیاد، محبوب کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کیا اس کے سامنے تحفے اور ہدیے میں ایسی چیز پیش کرے گا جو اس محبوب کو پسند نہیں ہے؟ کرے گا ایسا؟ نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یا تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے یا یہ کہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اپنے بچے سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، اور والدین کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، کیا آپ محبت کے اظہار میں اسی ناپسندیدہ چیز کو پیک کر کے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر اس طرح اگر کریں گے آپ تو یہ جو ہے یا تو مذاق اڑانا کہلایا جائے گا یا یہ کیا بے وقوفی سمجھی جائے گی کہ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہدیے میں کیا چیز دینی چاہیے اور کیا نہیں دینی چاہیے۔ تم جس کے سامنے محبت کا اظہار کر رہے ہو اور جو چیز تم پیش کر رہے ہو وہ تو اس کو پسند ہی نہیں ہے، وہ چیز تم نے کیوں پیش کی؟ تو ایک ہے مقام و مرتبہ اور ایک ہے پسند ناپسند۔ انہی دو اصولوں کی بنیاد پر بھی ہم یہ طے کریں گے، یہاں بھی ہم یہ طے کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے گا۔ عام انسانوں کے ساتھ جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی نعت خواں آپ کو ملیں گے جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اپنی محبوبہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں جو اپنی محبوبہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح کے اشعار اور نعت پڑھی جائے گی؟ نہیں، مقام و مرتبہ میں فرق ہے، وہ انداز نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنا محبت کے اظہار کرتے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر دین میں ہر بدعت، ہر انوویشن گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی شخص اگر اس دین میں ایسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، ایسی چیز کو شروع کرتا ہے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، ناقابل قبول، ریجیکٹڈ۔ اللہ کے نبی نے بدعت کو پسند نہیں کیا۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دین سمجھ کر کیا جائے،
ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اسے لازم سمجھا جائے، یعنی ہر سال اس کا التزام کیا جائے، ہمیشہ اس کو کیا جائے، بار بار دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے۔ ایک ایسا عمل جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اسے اس کا التزام کیا جائے، یعنی اسے ریپیٹ بھی کیا جائے بار بار، حالانکہ وہ چیز اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کی ہے تو وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اور بدعت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص بھی اگر ایسا کام کرتا ہے جو کام ہماری شریعت کا نہیں ہے، کتاب و سنت نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، اب بعد میں اس چیز کو ایجاد کر کے اس پر عمل کر رہا ہے پابندی کے ساتھ، تو وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم اظہار بھی کریں گے وہ بدعت کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر بدعت کو ایجاد کر کے ہم اللہ کے نبی کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے محبوب کے سامنے ایسا تحفہ لے جا کر پیش کر دے جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے یا کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، جس طرح مذاق اڑانا وہ کہلائے گا، اسی طرح یہ بھی مذاق اڑانا کہلائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی بدعات اور خرافات ربیع الاول میں لوگ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں الیاذ باللہ جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیک کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، اور کرنے والے، اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کرنے والے داڑھی ٹوپی والے، کوئی داڑھی کٹوانے والا نہیں ہے، وہ ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، وہ ہے جو اپنے آپ کو بزرگ کہلواتے ہیں، وہ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے؟ کیا یہ محبت کا اظہار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مذاق اڑانا ہے؟ ظاہر ہے مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے مشرکین کی عیدوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب ہم اپنی طرف سے ایک نئی عید بنا لیں اور ایک بدعت بنا لیں اور یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو بدعت کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا یہ مطلوب انداز ہے یا رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے؟ آپ تو فرما کر گئے کہ اس دین میں کوئی حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی دین مکمل، اب دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب نہ دین کے کسی ایک چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے، نہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کہتے رہے کہ قرآن کی فلاں فلاں آیت کو ہٹا دو، لوگ کہتے رہے فلاں فلاں آیت کو ہٹا دو، حکومت کہتی رہے کہ فلاں فلاں حکم کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، 3 طلاق کو نہیں مانا جائے گا، ہوگا ہی نہیں، کہتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دین تو چینج نہیں ہونے والا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ اس میں کوئی چیز حذف کی جا سکتی ہے، ختم کی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جب ہم اظہار بھی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بدعت کی شکل نہ ہو، بدعت کا طریقہ نہ ہو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس طرح کے پروگرامز کرنے کی بالکل گنجائش ہے، ربیع الاول میں کیا جائے اور اس کے علاوہ بھی کیا جائے، صرف ربیع الاول میں بھی محدود نہ ہو، اور کوئی مخصوص تاریخ نہ بنا لی جائے کہ بس اس تاریخ کو کر رہے ہیں تو ہر سال اسی تاریخ میں کریں گے، یہ بھی نہ ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ نہیں ہے، یہ مختلف اقوال ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ 2 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، بعض کی رائے ہے کہ 9 کو ہوئی، بعض کی رائے ہے 8 کو ہوئی، بعض کی 12 کی ہوئی۔ تو سب کے پاس ایک چونکہ تاریخی واقعہ ہے، اس پہ چند قرائن کو دیکھتے ہوئے اندازے لگائے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ہوا ہو سکتا ہے اس دن ولادت ہوئی ہو، تو کسی ایک تاریخ کے متعلق حتمی طور پہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ 100% یہی ہے۔ اور محققین جو ہیں، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، ان کے نزدیک جو زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، زیادہ راجح۔ ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ 8 زیادہ پریفرڈ ڈیٹ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں پہلے ہی 12 تاریخ تو 12 وفات کے نام سے جانی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے،
ولادت کے مسئلے میں زیادہ اختلاف ہے، اور لیکن پھر اس طریقے سے ساری چیزیں تبدیل ہوئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھئی یہ بھی ایک عید ہے، عید کی طرح اسے منایا جائے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کی تو مکمل گنجائش ہے، لیکن اس دن کو عید کی طرح منانا یہ درست نہیں ہے۔ کہنے والے یہ کہتے رہے کہ کیا تمہیں محبت نہیں ہے؟ یہ محبت ہی ہے جو ہم دین میں بدعت نہیں پیدا کر رہے ہیں، محبت ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی ہم بدعت نہیں پیدا کرنا چاہتے دین میں، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحابہ نے اس دن کو عید منایا ہے تو آپ ثابت کریں، ہم بھی منائیں گے۔ اگر نہیں منایا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس چیز کو ایجاد کیا؟ اسی کو بدعت شریعت میں کہا جاتا ہے، تو اس کی تو مکمل شریعت میں گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہو۔ کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور انڈیا کے مسلمانوں کو جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یا تو انڈیا چھوڑ کر چلے جاؤ یا گھر واپسی کرو، ٹھیک یہی معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ یعنی ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلے مومنین کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا کہا؟ یا تو آپ ہمارے مذہب کو واپس اختیار کر لیجئے، اور آپ کو کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہمارے مذہب کو آپ اختیار کر لیں، یعنی گھر واپسی کر لیں، یا یہ کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اور مسلمانوں نے کیا کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب کو اختیار کر لیں، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے نجات دی ہے۔ ہم تو بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شرک سے ہمیں نکالا اور ہدایت کی طرف اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو دوبارہ اختیار کر لیں؟ بہرحال ان کی قوم نے جو ہے ان کا انکار کیا، کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہوں نے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا، کہ یا اللہ آپ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، اپنے حکم کے مطابق ان کی قوم کو زلزلے کے ذریعے ختم کیا، اور اپنے گھروں میں وہ قوم جو ہے ان کی اوندھے پڑے رہ گئی۔ اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے اور مسلمانوں سے ٹکرانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بیان کیا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے اور پھر اس نبی کا لوگوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے اس قوم کو فقر و فاقے میں اور مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے اور اس سے آزماتا ہے، تاکہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں ان پریشانیوں کی وجہ سے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ رجوع نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہے، ابھی بھی انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، ابھی بھی انبیاء کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس مصیبت کو ہٹا کر انہیں نعمتیں دیتا ہے اور اس میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے اور خوشحالی دے دیتا ہے کہ شاید اب شکر کر کے اللہ کی طرف لوٹیں۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم اکثر کیا کرتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہی تو زندگی ہے، زندگی کا یہی دستور ہے، کبھی تنگ حالی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی مصیبت ہے اور کبھی خوشی ہے۔ ہمارے پچھلے آبا و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دونوں طریقے سے انہیں آزما لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فوراً اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس نعمت ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں، ہم سرکش نہ بنتے چلے جائیں کہ یہ نعمت ہم نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے حاصل کی ہے اور کبھی یہ ختم نہیں ہونے والی، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس نعمت کو خیر ہمارے لیے بنا، اس نعمت کو ہمیں عذاب کے طور پر اس نعمت کو ہمیں نہ عطا کر، بلکہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے اور جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ، اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو مکالمہ ہوا، اس کا ذکر ہے۔
اور فرعون کا مقابلہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور فرعون نے کس طرح ساحروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کروایا، اور کس طرح ساحروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے سحر کیا، جادو کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں، تو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی، اور وہ ایسا سانپ کہ تمام جادوگروں کے سانپ کو اس نے کھا لیا۔ تو جو جادوگر تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ معجزہ انہیں ملا ہے۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختلف معجزات دیے، ان میں سے دو بڑے معجزے جو تھے ان کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی ہے عصا، لاٹھی، وہ اگر آپ علیہ السلام اگر کسی پتھر پر مارتے تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہ پڑتا، اور سمندر پر جب انہوں نے مارا تو سمندر کے دو حصے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ساحروں کے سامنے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی وہ لاٹھی۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا معجزہ ید بیضا ہے۔ ید بیضا کا کیا مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے رکھتے اور پھر اسے نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا، روشنی بالکل ایک دم بہت تیز روشنی ہوتی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے ان کے ساتھ معجزہ تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ جب جو ساحر آئے تھے، جتنے جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، وہ لوگ تو کہنے لگے یہ حضرت موسیٰ جادو کر رہے ہیں، علیاذ باللہ، لاٹھی سانپ بن جا رہی ہے، اور جو ہے یہ جو ید بیضا کا مسئلہ ہے یہ جادو ہے، سحر ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ جو ہے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور جو بڑے بڑے جادوگر ہو سکتے تھے، میجیشینز ہو سکتے تھے، ان کو جو ہے دعوت دی فرعون نے کہ سب آئے اور مقابلہ کریں، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ ہمارے مقرب بن جائیں گے، قریبی ہو جائیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ جادوگر شکست کھا گئے، اور جتنے جادوگر تھے سب نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، سب سجدے پہ گر گئے کہ بھئی یہ جو حضرت موسیٰ نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہم تو سحر کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں، لیکن یہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، یہ سچے پکے رسول ہی ہیں۔ تو فوراً تمام جادوگروں نے یہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی، یہ موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے تمہاری سیٹنگ تھی کوئی، اور تم نے جو پوری پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، اور اب آ کے تم اسلام قبول کر رہے ہو مجھے دھوکہ دینے کے لیے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ تو اس نے فرعون نے جادوگروں کو، جو جادوگر آئے تھے سارے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں قتل کروا دیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یہاں پہ تقریباً 5 عذابوں کا ذکر ہے آیت نمبر 133 میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور خون کا عذاب بھیجا۔ اور یہ عذاب سارے ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ ایک ایک کر کے، اور اس کی بھی ترتیب کیا ہوتی تھی، اللہ نے یہ فرمایا وَلَمَّا آیت نمبر 134 میں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب بھی ایک عذاب آتا، یہ جتنے بھی عذاب کا ذکر ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک عذاب آتا تو اب یہ لوگ کہنے لگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں اور وہ عذاب ہٹتا، پھر یہ لوگ سرکشی میں آ جاتے اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ کا انکار کرتے، تو پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، پھر یہی کہتے کہ حضرت موسیٰ پھر دعا کیجئے، آپ دعا کریں اگر یہ عذاب ہٹے گا تو اب ایمان لے آئیں گے۔ تو 2 بار 3 بار 4 بار اس طرح وہ کرتے رہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور سمندر کے بیچ سے راستہ بنایا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر وہیں غرق ہو گیا۔ تو پار ہونے کے بعد، وہاں سے نجات پانے کے بعد، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمیں ایک زندگی کا کچھ ضابطہ چاہیے، ضابطہ حیات ہمیں چاہیے، آپ اللہ سے کہیں کہ ایک ایسی شریعت نازل کرے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ضابطۂ حیات عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، پھر 10 دن اور اضافہ کیا، یعنی ٹوٹل 40 دن تک۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 142 آیت نمبر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً،
تو 40 دنوں تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں وہ عبادت کرتے رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی گئی کہ اب آپ بنی اسرائیل میں تورات لے جائیں اور انہیں کہیں کہ اب اس کتاب کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن ہوا کیا ان 40 دنوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کوہ طور پر تھے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ بچڑے کو معبود بنا دیا انہوں نے اور اس پتلے کی عبادت کرنے لگ گئے، جیسا کہ آیت نمبر 152 میں ہے، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاۃ الدنیا، کہ جن لوگوں نے بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اچھا اب اندازہ لگائے کیسی قوم ہے، اللہ نے انہیں نجات دی فرعون سے، اور کس طرح معجزے کے طور پر جو ہے راستہ کھلا ان کے لیے. اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، اس کے باوجود کس طرح مخالفت کرتے اللہ کی. یعنی بعض تو ایسے تھے جو ماننے والے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو سرکش تھی اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی بچڑے کی عبادت میں جو بھی ملوث ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جو ہے اسے ذلت اور اللہ کا غضب مل رہا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ہے اسے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمام انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ خاص کسی عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، صرف کسی خاص ملک، کسی خاص شہر، کسی خاص خاندان، کسی خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام عالمین کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانوں، جتنے انسان ہیں، انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. اس کے بعد پھر اس کے ذکر کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو پیاس لگتی ہے اور پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ حکم دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ آپ پتھر پر اپنے عصا سے، لاٹھی سے اس پر مارے، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی کے چشمے نکالے گا. تو یہ بھی معجزے کے طور پر وہ چیز باہر آتی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر آیت نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہاں پہ ایک خاص معاہدے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہوا تھا. یہ معاہدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا، ہمارا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. کیا کیا؟ سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. اس میں میں بھی تھا اور آپ سب بھی تھے، آپ سب بھی وہاں موجود تھے. اور اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا ہے قالوا بلا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اب ظاہر ہے ہمیں تو وہ معاہدہ یاد نہیں ہے، یہ ہوا تھا بہت پہلے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اور یہ روحوں کے ساتھ ہماری روحیں وہاں پہ تھی اور ہم سب نے جو ہے اس کا اقرار کیا. لیکن اب اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ وہ معاہدہ میں یاد نہیں ہے، تو اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا گیا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس معاہدے کی یاد دہانی کرائے اور بتائیں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کر کے آئے ہو اس دنیا میں، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. بہرحال اب ایک اور خاص واقعہ ہے، آیت نمبر 175 میں آئیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. وہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت عابد و زاہد بھی تھا، بہت عبادت کرتا، بہت علم رکھتا. اچھا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی اس شخص کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ قوم جبارین سے جا کر جنگ کریں، تو یہ جو قوم جبارین تھی، یہ قوم جن سے حضرت موسیٰ کی جنگ ہونے والی تھی، یہ آتی ہے یہ قوم بلعم بن باعورہ کے پاس، اور اس شخص سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ یہ لوگ ہار جائیں. کیوں آتے ہیں اس کے پاس؟ کیونکہ یہ ایسا شخص تھا، یہ معروف تھا کہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. یہ بد دعا بھی کر دے گا تو فوراً بد دعا لگ جائے گی، اور یہ بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، دیندار ہے. تو وہ جو دشمن قوم ہے وہ آتی ہے اس شخص کے پاس اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ وہ لوگ ہار جائیں. لیکن شروع میں یہ شخص منع کرتا ہے
کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ جو دشمن قوم ہے وہ مسلسل وہ لوگ اس کو فورس کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رشوت دیتے ہیں، بھاری رقم بطور رشوت اس شخص کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو مقام اس کو دیا تھا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، وہ سب ایک طرف ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ دنیا کی طرف چلا گیا، وہ رشوت کو اس نے قبول کر لیا، اور رشوت کو قبول کرنے کے بعد اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا دینے کی کوشش کی، تو جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ اور مسلمانوں کے لیے نکالنے والا تھا یا نکال رہا تھا بد دعا کے الفاظ، وہ اس نے موسیٰ اور مسلمانوں کے علاوہ بجائے قوم جبارین کے لیے ہی وہ الفاظ نکل گئے، یعنی انہی کو بد دعا دے دی۔ تو کیا ہوا کہ ظاہر موسیٰ اور مسلمان، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان غالب آ گئے، لیکن یہ اللہ نے پھر اسے چھوڑا نہیں۔ یہ بلعم بن باورہ، یہ جو شخص تھا، یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی، علم دیا، اپنی نشانیاں دی، اس مقام تک پہنچا دیا، اس کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ تو اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اب آپ کتے کے اوپر کوئی بوجھ دیں تب بھی وہ ہاپتا رہے گا، کوئی بوجھ نہ دیں تب بھی جو ہے وہ ہاپتا ہی رہے گا کتا۔ تو اسی طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے پاس علم ہو تب بھی یہ جو ہے اپنے دین کو بیچ دے گا، علم نہ ہو تب بھی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو سزا کے طور پر اس کی زبان بھی نکل آئی تھی سینے تک، اللہ رب العالمین نے اس کی اس طرح پکڑ کی اور اس کو اس منصب سے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر، کبھی بھی اپنے عمل پر یا اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود ایک وقت ایسا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اور حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھ دین پر اور استقامت بھی عطا فرما، اور موت تک ہمیں دین پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہم پھر جائیں، علیاذ باللہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر آخر دور میں جہنمیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں اور اسی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی میں موت آ جاتی ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے نیک اعمال پابندی کے ساتھ اور موت تک کرتے رہنا ضروری ہے، اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے جب مدد ہوگی تبھی انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علم غیب کا ذکر کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور محض عقل کے ذریعے اس چیز کو آپ اس کا ادراک نہیں کر سکے، لیکن اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک خبر پہنچائی ہے، تو وہ غیب کی بات ہو گئی۔ تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا جنت ہے، جہنم ہے، ہم جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، اپنی عقل محض عقل کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ